الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں نماز کے بارے میں بات ہوئی تھی، آج کے درس میں زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آتوا الزکاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ادا کیجیے۔ آپ زکوٰۃ انشراح صدر، دلی خوشی کے ساتھ ادا کریں۔ زکوٰۃ یقیناً ایک بہت اہم فریضہ ہے، اور ہمارے جو آج کل ہمیں بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے، جن میں ہمارے معاشی مسائل ہیں، ان میں 3 بڑی وجوہات ہے۔ ایک وجہ اس میں زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور زکوٰۃ کے بارے میں ان کی زندگی انتہائی غفلت کی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ ایک بہت اہم فریضہ ہے، اور جس طرح نماز فرض ہے، نماز کا سیکھنا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ صاحب نصاب لوگوں کے لیے سالانہ 2.5% بطور زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے باقی 97.5% مال پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور غریبوں کا گھر آباد رہتا ہے، اور ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، اور فرشتے بھی ایسے لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ نہ دینے سے مال ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی ڈاکہ پڑتا ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے، کبھی سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی زلزلے میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کبھی ایسے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کبھی مال میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کے مال تباہ و برباد ہونے کے لیے آسمان کے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، اور آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے، قحط پڑتا ہے، جانور کیا انسان تک ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ یا ان کی اولاد ایک نہ ایک دن غریب و فقیر بن کر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ کسی کا مال زہریلا سانپ بن کر اس کو کاٹے گا، کسی کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اس میں سستی و غفلت دنیا آخرت دونوں اعتبار سے تباہی اور بربادی ہے، اور مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خدا را اس غفلت سے خود بھی بچیے، اور اپنے دوست اور اپنے رشتہ دار اور سب سے آپ پوچھیں، بھائی آپ کی زکوٰۃ کی کیا ترتیب ہے؟ بھائی آپ زکوٰۃ کہاں دیتے ہیں؟ بھائی آپ زکوٰۃ کس ترتیب سے دیتے ہیں؟ بھائی آپ کی زکوٰۃ کی ذرا مجھے ترتیب بتائیں، ذرا طریقہ بتا دیجئے۔ آیا آپ سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے، جس طریقے سے آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کے بعد آپ جہاں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جس طرح ایک بندہ ڈاکٹر بنے بغیر کلینک کھول لیتا ہے تو وہ خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور لوگوں کے بھی نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیوں انہوں نے سیکھے بغیر کام شروع کیا تو اس کا نقصان کتنا ہوا؟ اپنا نقصان جتنا بھی ہوا، لیکن اور لوگ اکثر اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔
جس طرح کوئی بندہ کوئی تجارت شروع کرتا ہے، کوئی کام شروع کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کام کے جتنے ماہرین ہوتے ہیں یا جو پہلے سے اس فیلڈ میں ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے، ان سے مشورہ کرتا ہے کہ بھائی میں یہ ایک نیا سیٹ اپ بنانے والا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے، اس بارے میں مجھے کون سی باتیں بہت زیادہ یاد رکھنی چاہیے اور کون سی باتوں کا مجھے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس کام میں مجھے مشکلات کون سی سامنے آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، جب ہم زکوٰۃ کا حساب بنائیں گے، اور جب ہم جہاں جہاں زکوٰۃ دینے جائیں گے تو ہم سب سے پہلے علماء کے پاس جائیں گے کہ مولانا صاحب میری یہ جائیداد ہے، میرا یہ کام ہے، میرا یہ بزنس ہے، اس میں زکوٰۃ کا حساب یوں لگاتا ہوں، کیا میرا حساب لگانا صحیح ہے یا غلط؟ اس کے بعد آپ بتا دیجئے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں اس طریقے سے۔ تو جب وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی آپ کا زکوٰۃ کا طریقہ بالکل صحیح ہے، تو یہ یقیناً دنیا میں سکون اور ترقی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں علماء کی نگرانی میں تو بہت مبارک ہے، اگر علماء کی نگرانی نہیں ہے تو آپ آج سے علماء کے سامنے بات رکھیں تو یہ بہت مبارک عمل ہوگا۔ اور اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں یا آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو آپ آج سے اس بارے میں حساس ہو جائیں اور سوچنا شروع کریں، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی مانگیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ اللہ اس فریضے سے آج تک میں غافل تھا، سب سے پہلے یہ جو زکوٰۃ میں نے تاخیر کی ہے اس پر مجھے توبے کی توفیق نصیب فرما، اور یہ جو توبہ میں کر رہا ہوں اس کو قبول فرما، اور میرے لیے غیبی خزانے اور غیبی دروازے کھول لیجئے تاکہ میں اس فریضے کو خوبی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ انجام دے سکوں۔ تو آج سے آپ صرف ہمت کریں، آپ صرف قدم بڑھائیں، آپ صرف مضبوط ارادہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، حالات جیسے بھی ہیں، آپ کے زکوٰۃ کا معاملہ یقیناً انتہائی اہم اور انتہائی حساس ہے، تو آپ اس بارے میں مزید حساس ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ زندگی میں یہ کریں کہ آپ گھر میں ایک کاپی بنائیں، اس کاپی کے بارے میں آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے انتہائی قریب رشتہ داروں کو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کاپی ہے اس کے اندر میرے تمام حساب ہوں گے کہ کس کو میں نے کتنے پیسے دینے ہیں اور کس سے میں نے کتنے پیسے لینے ہیں اور میرا کس بندے کے ساتھ کون سا معاملہ ہے۔ اگر آپ کا کام زیادہ ہے، آپ اس کو روز اپڈیٹ نہیں کر سکتے، تو آپ اس کاپی کو ہفتے کی بنیاد پر، ویکلی بیس پر آپ اس کو ضرور اپڈیٹ کیا کریں، اور باقاعدہ ایک لسٹ بنائیں کہ میرے اوپر کس بندے کا قرضہ ہے تو آپ وہ لکھیں، اور دوسری لسٹ الگ سے بنائیں کہ میرے مقروض کون ہے اور کن سے میں نے لینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ الگ پھر ایک زکوٰۃ کا حساب بنائیں۔ مثال کے طور پر 1438 ہجری کا زکوٰۃ اور اس کا حساب، مثال کے طور پر میں نے 40,000 زکوٰۃ دینی ہے تو آپ لکھیں اوپر 1438 کا زکوٰۃ 40,000 ٹوٹل حساب ہے، جس سے 15,000 روپے میں اب تک ادا کر چکا ہوں اور 25,000 روپے باقی ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، دیکھیں آج کل ایک عجیب دور ہے، میڈیا کا دور ہے اور ایڈورٹائزمنٹ کا دور ہے، اور ایک ماہر آدمی آئے تھے کبھی ہندوستان، اور ان سے کسی نے کہا تھا کہ میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ 1 روپیہ کاروبار پر لگائیں اور 9 روپے آپ ایڈورٹائزمنٹ پر لگائیں تو آپ کا یہ کاروبار انشاءاللہ بہت پھیلے گا۔ ایک چیز جب آپ نہیں دیتے اور آپ نہیں
لکھتے تو آپ اس بارے میں انتہائی غافل ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا چیز کس کو دینی ہے اور کون سی چیز کس سے لینی ہے۔ لیکن جب آپ کے سامنے وہ کاپی ہوگی، آپ اس حساب کو دیکھیں گے تو جس کے آپ نے دینے ہوں گے، آپ اس بارے میں بھی حساس ہوں گے کہ بھائی اس کے میں نے دینے ہیں، اور جس سے آپ نے لینے ہوں گے اس بارے میں بھی آپ سوچیں گے کہ بھائی اس بندے سے میں نے لینے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کی زکوٰۃ پر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ اس بارے میں بھی سوچیں گے مسلسل کہ بھائی یہ زکوٰۃ تو میں نے ادا کرنی ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ عربی میں یہ محاورہ ہے کہ یوجد آثار الآباء فی الابناء، کہ جو والدین ہوتے ہیں ان کے اثرات ان کے بیٹوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی ہر چیز میں اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے۔ جب ہمارا یہ طریقہ ہوگا زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، معاملات کی صفائی کا، تو ہماری اولاد بھی تو ہمیں دیکھے گی، وہ بھی تو ہمارے ہی طرز و طریقے پر چلے گی، وہ بھی تو وہی طور و طریقے اپنائیں گے، تو وہ بھی اسی طرح قدم اٹھائیں گے۔ تو جب ان کے سامنے یہ چیز ہوگی تو وہ ضرور اس بارے میں حساس رہیں گے۔ اب الحمدللہ آپ کا مکمل ایک ڈیٹا آ گیا اور حساب تیار ہو گیا کہ میں نے فلانے سے اتنے لینے ہیں اور فلانے بندے کو اتنے دینے ہیں، اور میری زکوٰۃ 1438 ہجری کی یہ ہے، اور میری سابقہ زکوٰۃ یا تو الحمدللہ مکمل ادا ہو چکی ہے یا اتنی ابھی باقی ہے۔ تو اب اس کاپی کی جو ہے آپ 1-2 کاپی اور بنائیں گے۔ ایک کاپی تو آپ کے گھر پر لازمی ہونی چاہیے، اور ایک کاپی آپ جہاں ہوتے ہیں، آفس ہو، دکان ہو یا کوئی اور جگہ ہو، وہاں ہونی چاہیے، اور ایک کاپی آپ کے جو مخلص دوست ہو جن کو آپ کی ترقی سے خوشی اور آپ کے تنزلی سے غم ہوتا ہو، اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اصل میں اکثر لوگ تو یہ کاپی اور حساب بناتے نہیں، بہت کم لوگ جو بناتے ہیں وہ پھر ان کا ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے یہ معاملات اپنے خاندان والوں کو بتاتے نہیں، بس وہ چھپے چھپے یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات کبھی کبھار حادثاتی موت ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ان پر ایسی بیماری حملہ کرتی ہے کہ انہیں پھر یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ یہ باتیں بتا سکے کہ بھائی فلانی جگہ پر میں نے ایک فلیٹ خریدی ہے، یا فلانے بندے کو میں نے اس کی ضرورت کے لیے اتنے پیسے دیے ہیں جن کا میں نے آج تک کسی سے تذکرہ نہیں کیا، تو وہ پھر ساری چیزیں ڈوب جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کی 2-3 کاپیاں ہوں گی تو اس سے انشاءاللہ ضرور آپ بھی ایک سکون سے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن آپ کی جتنی کوشش ہوتی ہے آپ اتنی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کریم ذات ہے، اللہ تعالیٰ تو پیسوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو مقدار کو نہیں دیکھتے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں کتنا نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کی نیت دینے کی تھی یا نہیں تھی۔ آپ مثال لیجئے، آج کل ایک کمپنی ہے، اس کمپنی سے کوئی بندہ انسٹالمنٹ پر کوئی چیز خریدتا ہے، لیکن پھر وہ ڈیفالٹر ہو جاتا ہے، تو وہ کمپنی کو اپنی ایک طاقت کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ کمپنی پھر بھی اس کے بارے میں ضرور اس کی اچھائی کے بارے میں سوچے گی، اس کے معاف کرنے کے بارے میں سوچے گی کہ بھائی یہ بندہ اپنی طاقت کے مطابق تو دے رہا تھا، اب جب حالات اس کے موافق نہیں تھے تو وہ تو یقیناً اس کا ایک قصور اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ دینے کی نیت کریں گے اور آپ اس بارے میں حساس رہیں گے، اور ہمارا حساس رہنا تو آج کل ہماری زندگی ایک عجیب طرز کی ہو گئی ہے۔ ہمارے حساس رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم روز آ کے 2 کر کے 3 دفعہ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ میں کتنا غافل ہوں کہ اس فریضے سے آج تک میں نے پہلو دہی کی اور میں نے اپنا منہ موڑا اور میں نے ادا نہیں کی۔ تو آپ ایک تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ جب آپ ادا کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا معاملہ ہوگا، اور دوسری بات جب آپ نے سب کچھ لکھا ہوگا تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام اور بہت مضبوط کام آپ کر کے جا رہے ہیں۔ آپ جس کے لیے کما رہے ہیں، جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، بہت مبارک بات ہے، لیکن کیا آپ کو اس پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں نے جس کے لیے دن رات ایک کی، اور جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی، جس کے لیے میں نے اتنا پسینہ بہایا، جس کے لیے میں نے نہ دن کو دیکھا نہ رات دیکھی،
اور کیا آپ اس کو یہ سبق دے گئے ہیں کہ بھائی نہ ہم نے اپنا نقصان کرنا ہے اور نہ کسی اور کا نقصان کرنا ہے، جس سے لیے ہم نے پیسے ہم نے اس کو دینے ہیں، یہ جو شریعت کا حق ہے زکوٰۃ، یہ ہم نے ہر صورت میں ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ باتیں سکھائی ہے اور آپ کو ان پر بھروسہ ہے تو بہت مبارک، لیکن آج کی دنیا کچھ اور نقشہ پیش کر رہی ہے کہ آپ جس کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، آپ جس کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ جس کے لیے اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ آپ ذرا والدین سے پوچھیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اپنا سیٹ اپ ذرا ان کو کچھ دنوں کے لیے دیجئے اور آپ خود بے اختیار ہو جائیں، دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ زندگی میں زندہ ہیں اور آپ تھوڑے سے بے اختیار ہیں تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی موت کے بعد وہ آپ کے بارے میں اتنا حساس رہیں گے؟ اور یاد رکھیے آج کے دنیا کا یہ نقشہ ہے، کسی بھی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے 3-4 دن تک، 1 مہینہ 40 دن تک یقیناً غم ہوگا، یقیناً صدقے ہوں گے۔ ہماری غفلت کو دیکھیے، اس کا جو فرض زکوٰۃ ہے اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو ہماری رسمیں ہیں اس میں جتنے بھی پیسے جہاں سے بھی لے جائے اس پر دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ پر کچھ دنوں کا غم ہوگا اور پھر یہ سب کچھ بھلا دیا جائے گا، پھر ان کی اپنے ایک زندگی ہوگی، اور آپ کی یہ غفلت آپ کو دنیا میں بھی ڈبو دے گی اور آخرت میں بھی تباہی، بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن پھر اس وقت آپ کی کوئی نہیں سنے گا اور آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ آج جب آپ کے ہاتھ میں اختیارات ہے، آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، تو آپ اس موقع کو غنیمت جانیے اور خواب خرگوش میں مت رہیے، اور اپنے احباب کو، اپنے متعلقین کو بھی اس فریضے سے آگاہ کیجئے اور ان کی توجہ بھی اس طرف کیجئے کہ بھائی یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ نے ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ زندگی نے وفا کی، اللہ نے توفیق دی، تو اگلے کچھ دروس میں زکوٰۃ کے مسائل پر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی توفیق اور غیبی مدد شامل حال فرمائے اور ہم سب کی ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کی مشکلات غیبی طور پر حل فرمائے۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے لیے غیبی خزانے کھول دیں۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔